چینی مہمانوں کے قاتل جلد کٹہرے میں لائے جائیں گے، وزیراعظم شہباز شریف نے واضح کر دیا۔ وزیراعظم کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا ہنگامی اجلاس، آرمی چیف، وزرائے اعلیٰ، وفاقی وزراء، متعلقہ چیف سیکرٹریز، آئی جیز نے شرکت کی۔ وزیراعظم نے حملے کے بے گناہ متاثرین کے اہل خانہ سے دلی تعزیت کی، کہا پوری قوم چینی جانوں کے ضیاع پر غمزدہ ہے۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے، مقامی لوگوں نے حملے کا جواب دیا۔ دہشت گردی ایک بین الاقوامی خطرہ ہے، دشمن دہشت گردی کر کے پاکستان کی ترقی روکنا چاہتا ہے۔ پاک چین دوستی کو نشانہ بنانے والی کارروائیوں کا مقصد بد اعتمادی پیدا کرنا ہے۔ وزیراعظم کے تمام وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے مشترکہ تحقیقات کی ہدایت۔ اجلاس کی شرکاء نے ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے عزم کا اظہار کیا۔ سرحد پار دہشت گردوں کی پناہ گاہوں پر شدید تحفظات کا اظہار۔ آخری دم تک دہشت گردی کا مقابلہ کریں گے اور پوری قوت سے کریں گے۔ آرمی چیف جنرل آصم منیر کا ملک دشمنوں کو دو ٹوک پیغام، کہا ہم دہشت گردی سے اس وقت تک لڑیں گے جب تک ہر دہشت گرد کا خاتمہ نہیں ہو جاتا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کے اجلاس سے خطاب میں کہا یقینی بنائیں گے کہ خوشحالی میں کردار ادا کرنے والا ہر غیر ملکی خصوصاً چینی شہری محفوظ رہے۔ قوم نے 2 دہائیوں سے ثابت قدمی سے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی، مخالفین کے مذموم عزائم کو ناکام بنایا۔ پاکستان کے دشمنوں نے ایک بار پھر ریاست اور عوام کے حوصلے کو کم سمجھا ہے۔ آرمی چیف کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات، امن و امان اور چینی باشندوں کی سیکیورٹی کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ بارڈر کی صورتحال میں تبدیلی کی ضرورت ہے، پاکستان میں دہشت گردی کا منبع افغانستان میں ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا ٹویٹ، لکھا ہماری کوششوں کے باوجود کابل کوئی پیش رفت نہیں کر رہا۔ پاک افغان بارڈر پر بین الاقوامی قوانین اور روایت نافذ کرنا ہوگی، دہشت گردوں کی ٹریفکنگ ختم کرنا ہوگی۔ وزیر اطلاعات عطا طاہر نے کہا پاک چین دوستی کو نقصان پہنچانے کی سازش ناکام ہوگی، تمام اکائیاں وفاق کی شانہ بشانہ کھڑی ہیں، ایسے واقعات کی تحقیقات کے لیے JIT بنائی جائے گی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی زیر صدارت فل کورٹ اجلاس، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ اجلاس سے پہلے چیف جسٹس کی اٹارنی جنرل سے ملاقات، ججز کے خط پر غور کیا گیا۔ اٹارنی جنرل کا کہنا تھا ججز کے خط کا معاملہ سنجیدہ ہے جس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ ججوں کے خط پر جوڈیشل کمیشن بنانے کی درخواست سپریم کورٹ میں دائر، درخواست گزار میاں داؤد ایڈوکیٹ کے الزامات کی انکوائری کی استدعا، کہا اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں کا خط ڈیزائن اقدام لگتا ہے، عدلیہ کی آزادی اور عوامی اعتماد کمزور کرنے کی کوشش کی گئی۔ خط میں عمومی نوعیت کے الزام لگائے گئے ہیں، ایجنسی ایگزیکٹو کے PTI مقدموں پر اثر انداز ہونے کا تاثر دیا گیا۔ ثابت ہوتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے کئی مرتبہ PTI کو ریلیف دیا، کسی جج کو اپروچ کیا جائے تو وہ کیس سننے سے معذرت کر لیتا ہے۔ PTI کئی بار چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ پر عدم اعتماد کر چکی۔ سوشل میڈیا پر چیف جسٹس صاحبان کے خلاف مہم شروع ہو گئی، جو بھی مس کنڈکٹ کا مرتکب پایا جائے اس کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے۔ بار ایسوسی ایشنز ججوں کی حمایت میں آ گئی، عدالتی امور میں مداخلت پر تشویش کا اظہار، الزامات کی جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ۔ سپریم کورٹ بار نے اعلامیے میں کہا ایسا عمل جو عدالتی امور اور ججز کی ذاتی زندگیوں میں مداخلت کے مترادف و قابل مذمت ہے، ججوں کے خدشات کو دور کیا جانا چاہیے۔ اسلام آباد بار کاؤنسل، اسلام آباد بار ایسوسی ایشن اور اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے مشترکہ اعلامیے میں کہا معاملے میں ملوث افراد کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے، ہر غیر آئینی اقدام روکنے اور عدلیہ کی آزادی کی خاطر تحریک بھی چلانا پڑی تو دریغ نہیں کریں گے۔ سندھ ہائی کورٹ بار نے سپریم کورٹ کے 3 ججوں پر مشتمل جوڈیشل کمیشن تشکیل دینے کا مطالبہ کر دیا۔ PTI کا ہائی کورٹ ججز کے خط پر سپریم کورٹ سے لارجر بینچ بنانے کا مطالبہ، بیرسٹر گوہر کہتے ہیں ججوں کا سپریم جوڈیشل کونسل کو خط عدلیہ کی تاریخ کا ٹرننگ پوائنٹ ہے، وکلاء سے التجا ہے عدلیہ کی آزادی کے لیے اکٹھے ہو جائیں۔ عمر ایوب نے کہا ججز کا خط انتظامی امور پر چارج شیٹ ہے، واضح ہو گیا نشانہ صرف بانی PTI تھے۔
वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी समेत 7 सेनेटर्स पंजाब से बिला मुकाबला मुंतखब होने वालों में परवेज रशीद, आहद चीमा, तलाल चौधरी, नासिर महमूद और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के राजा नासिर अब्बास और हामिद खान एडवोकेट शामिल हैं। तो एक सीट बनती थी, दूसरी सीट के हवाले से कुछ ऑप्शंस थे शहरी सिंध से हमारे पास, क्योंकि उनको कमिटमेंट शायद पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी से वाडा साहब को हो गई थी, तो हमने उनके बाकी वोट पूरे करने की हामी भरी है। एमकेएम का सेनेट इंतखाबात में फैसल बाबरा को सपोर्ट करने का ऐलान। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, सेनेट में हमारी एक सीट बनती थी, सिंध में बैलेंस कायम रखने के लिए फैसल बाबरा की हिमायत की। फैसल बाबरा को पीपल्स पार्टी की भी हिमायत मिली है, उन्हें एमकेएम में शमूलियत की दावत नहीं दी। साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत कल तक मुलतवी। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने पूछा, क्या इस केस की कार्रवाई अदालती वक्त के बाद भी होती रही? मीडिया रिपोर्ट्स में तो ये सब आता रहा, लेकिन क्या रिकॉर्ड पर भी ऐसा कुछ है? वकील ने कहा, जी बिल्कुल, अदालती वक्त के बाद भी कार्रवाई चलती रही। केस वजारत खारजा का था, मगर वजारत दाखिला ने हाईजैक किया। साइफर केस ऐसे है जैसे कत्ल का मुकदमा हो और लाश ही न हो। IMF की शराइत पर अमल दरामद का आगाज। ग्रेड 20 से 22 के अफसरान और उनके रिश्तेदारों के असासों की छानबीन शुरू। FBI ने मुलाजिमीन की तफसीलात के लिए सिविल इंटेलिजेंस एजेंसी को टास्क दे दिया। जराये का कहना है कि ग्रेड 19 से 21 के मुलाजिमीन की मालूमात भी जमा की जा रही हैं। मालूमात मिलने के बाद मुलाजिमीन को 3 कैटेगरीज में रखा जाएगा। कैटेगरी C में आने वाले ऑफिसर्स को मुलाजमत से फारिग भी किया जा सकता है। नए IMF प्रोग्राम से पहले PIA की निजकारी का फैसला। ज़राए निजकारी कमीशन का कहना है, निजकारी IMF की शराइत और ज़वाबित के मुताबिक होगी। वफाकी काबीना ने PIA होल्डिंग कंपनी के 11 रुकनी बोर्ड की मंजूरी दे दी। साबिक गवर्नर स्टेट बैंक तारिक बाजवा चेयरमैन बोर्ड तैनात होंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंडेक्स 663 पॉइंट इजाफे के साथ 66,559 पॉइंट्स पर बंद हुआ। We always advise everyone that doing business with Iran runs the risk of touching upon and coming in contact with our sanctions, and would advise everyone to consider that very carefully. And as the Assistant Secretary made clear last week, we do not support this pipeline going forward. अमरीका पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे के हक में नहीं। ईरान के साथ कारोबार करने से अमरीकी पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का पाकिस्तान को ईरान के साथ किसी मुआहदे से बाज रहने का मशवरा। अमरीका ने पाकिस्तान में चीनी इंजीनियर्स पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत कर दी। जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार। फैसलाबाद में खातून ने मुबैना तौर पर हिरासत करने वाले को आग लगा दी। पुलिस का कहना है, मुलजिम बेडशीट बेचने के बहाने घर में घुसा। खातून ने पेट्रोल छिड़क कर जला दिया। चेहरा, बाजू और पेट झुलस गया। खातून को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी गई। खैरपुर में लापता बच्चों की लाशें घर के संदूक से मिली। जाँ बहक होने वालों में 2 बहन भाई और एक कजन शामिल। वरसा का कहना है, बच्चे खेल के दौरान संदूक में बंद हुए। महनाज, मदद अली और आरिफ की मौत पर पूरे गांव में कोहराम। खानेवाल में 10 साल का बच्चा मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल। आतिफ गुज़श्ता शाम से लापता हुआ। आज सुबह गांव के करीब रेत के टीले से हाथ पांव बंधी लाश मिली। पुलिस के मुताबिक बच्चे को ज्यादती के बाद कत्ल किया गया। जल्द कातिल को गिरफ्तार कर लेंगे। कराची में नॉर्दर्न बाईपास से 2 लाशें मिली। दोनों को सर पर गोली मारकर कत्ल किया गया। आंखों पर पट्टी और हाथ बंधे हुए थे। पुलिस के मुताबिक एक की शनाख्त हो गई, दूसरे के लिए बायोमेट्रिक की मदद ली जा रही है। जाए वक़ुआ से 9 mm का एक खौल मिला है। के अंदर काम कर रहे हैं, एक्सपोर्ट के अंदर एक्सपोर्ट रिस्क क्लासेस की मैनेजर के लोग हैं, इनकी सुबह में जो है ना ऑफिस के लिए आ रहे थे।
تو یہ موٹر سائیکل پہ یا لفٹ لے کر آ رہے تھے؟ جی یہ موٹر سائیکل سے لفٹ لے کے آ رہے تھے. ویسے تو ان کے اپنے ریلیٹیو کے ساتھ بتاتے آتے لیکن جو ہے نا آج یہ لفٹ لے کے آ رہے تھے تو جو پتا چلا ہے کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا. کراچی میں امیجنا روڈ پر تیز رفتار بس نے موٹر سائیکل سواروں کو کچل ڈالا. 2 نوجوان جاں بحق شناخت دانش اور ثناء اللہ کے نام سے ہوئی. دانش نے دفتر جانے کے لیے ثناء اللہ سے لفٹ لی تھی. حادثے کے بعد ڈرائیور اور کنڈکٹر فرار. پولیس نے بس کو تحویل میں لے لیا. لاہور، کوئٹہ، پشاور اور کرک میں بارش. موسم خوشگوار ہو گیا. محکمہ موسمیات کی آج سے اتوار تک ملک میں بارشوں کی پیش گوئی. بلوچستان کے 16 اضلاع میں آج سے 29 مارچ تک بادل برسیں گے. سکھر، جیکب آباد، کشمور، لاڑکانہ اور دادو میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع. اسلام آباد، راولپنڈی اور پنجاب کے کئی شہروں سمیت خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بھی بارشوں کا امکان. بالائی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ. متعلقہ محکموں کو الرٹ جاری. اسرائیل نے سلامتی کونسل کی جنگ بندی کی قرارداد کو رون ڈالا. شمالی غزہ پر حملے تیز کر دیے. مزید 81 فلسطینیوں نے جام شہادت نوش کیا. رفح میں گھر پر بمباری سے 9 بچوں سمیت 18 افراد شہید ہوئے. خان یونس میں 12 فلسطینیوں کی شہادتیں ہوئیں. خان یونس میں نصیر اسپتال کا محاصرہ. طبی عملے کو گرفتار کر لیا گیا. الشفا اسپتال میں بھی کشیدگی برقرار. اقوام متحدہ کی نمائندہ خصوصی نے انکشاف کیا ہے کہ اسرائیل غزہ کو تباہ کرنے کے لیے 2 جوہری بم کے برابر 25,000 ٹن بارود استعمال کر چکا ہے. اسرائیل کی درندگی بھی فلسطینیوں کے حوصلے نہ توڑ سکی. شمالی غزہ میں شہید کی گئی مسجد میں بھی اذان کی گونج. فلسطینی نوجوان کا کہنا ہے ہم روز یہاں آ کر اذان دیتے اور نماز ادا کرتے ہیں. غزہ بھر میں بھوک کے ڈیرے. بھوکے فلسطین خوبیزہ نامی جنگلی سبز پودے کھانے پر مجبور. اسرائیلی رکن پارلیمنٹ نے جارحیت بڑھانے کا مطالبہ کر دیا. بولے فلسطینیوں کو غزہ سے نکالنے کا یہ سنہری موقع ہے. یہ روزے رکھ رہے ہیں، کمزور ہیں، کھانے پینے کو کچھ نہیں، یہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکیں گے.